الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اور جان لو کہ تم میں سے اللہ کے پیغمبر ہیں. اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہنا مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے. یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے 26واں سپارہ کی سورۃ حجرات اس کی آیت نمبر 7 تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ پاک اپنے محبوب کی پاکیزہ جماعت یعنی صحابہ کرام کی تعریفیں بیان فرما رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ میں اور آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کوئی کرے تو اس کی تعریف کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کی تعریف کرے. ایک فقیر تعریف کرتا ہے اور ایک بادشاہ تعریف کرتا ہے. آخر دونوں میں فرق تو ہے. ہمارا تعریف کرنا کسی کی، وہ کیا تعریف کرنا ہے جو خود اللہ پاک کسی جماعت کی تعریف کرے. اب اس آیت کے اندر دو باتیں ہیں جو ذرا توجہ سے آپ حضرات سنیں. پہلے آیت کے ٹکڑے میں یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ اور جان لوگ تمہیں میں سے اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر تمہیں لوگوں میں سے ہیں، یعنی انسان ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے. انسانوں میں سے ہی اللہ کے پیغمبر نے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، کوئی اور مخلوق نہیں. اس کی دلیل سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ کہہ دیجیے قل انما انا بشر، کہ میں ایک انسان ہی ہوں، تمہاری طرح ایک انسان ہوں، کوئی اور مخلوق نہیں ہوں. مثلکم یوحا، صرف فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تمہارے پر وحی نہیں آتی. یعنی بشری تقاضے جو تمہارے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ بھی ہیں. تم بھی کھاتے پیتے ہو، جاگتے ہو، سوتے ہو، سارے معاملات زندگی کے ہیں وہ میرے ساتھ بھی ہیں. اور اگلی آیت کے ٹکڑے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر مومنوں سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اگر تمہارے پیغمبر تمہاری بات مان بھی لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. کیا مطلب؟ یعنی کہ دین کے کوئی ایسا مسئلہ اللہ کے نبی بہتر جانتے بشرطی کہ ہمارے نظر میں وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی زیادہ بہتر جانتے کوئی دین کی بات کرنا ہو، ان کو اگر تمہاری بات مانے، ہو سکتا ہے ہمارے اس مزاج کے مطابق نہ ہو تو ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں. ان کے اللہ کے نبی زیادہ بہتر جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے. پھر اس کی بات اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو یہ تمہارے لیے محبوب بنا دیا. ایمان اللہ کے نبی کے اپنا صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ پاک نے محبوب بنا دی ہے.
پھر اس کے اگلا ایک جملہ ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. یعنی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ ایمان کو تمہارے دلوں میں بالکل سجا دیا ہے. اب اس آیت کا ایک ٹکڑا مجھے ایک کلپ یاد آیا ایک عالم سے، مولانا اعظم طارق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ. مجھے تھوڑی سی بات یاد ہے، زیادہ نہیں. وہ فرما رہے تھے کہ جدید دور میں کہ اللہ نے ایمان کا میک اپ کر کے تمہارے دلوں میں سجا دیا، سنوار دیا. ان کے صحابہ کرام کے نزدیک ایمان محبوب چیز ہے. ایک ہمارا ایمان ہے اور ایک صحابہ کرام کا ایمان ہے، آخر کوئی فرق ضرور ہے. پھر اگلی بات جو ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور صحابہ کرام کے نزدیک گناہ، کفر، نافرمانی ان سب کو بیدار کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا ہیں، یہ نہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ عن الخطا، یعنی صحابہ کرام سے غلطی اگر کوئی بات سرزد ہو بھی جاتی تو فوراً توبہ استغفار کر لیتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے کہ اللہ کہ ہم سے غلطی ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہماری طرح نہیں کہ گناہوں پہ ڈٹے رہیں. وہ اللہ کی پاکیزہ جماعت تھی. پھر فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، راہ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. ایک ہم لوگ ہیں، ایک اللہ کی پاکیزہ جماعت ہے. باقی اللہ پاک نے جو اس آیت کے اندر ایک تعریف بیان کی صحابہ کرام کی، یقیناً وہ ایک عام آدمی کی تعریف نہیں ہے. باقی دعا فرمائیں اللہ پاک سے، اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور جو سچائی اور اخلاص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں بہت جلد فتح عطا فرمائی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
مجھے ماں باپ سے اولاد سے جان سے بھی پیارے ہیں، مجھے ماں باپ سے اولاد سے جان سے بھی پیارے ہیں، صحابہ راحت قلب و جگر آنکھوں کے تارے ہیں، صحابہ رونق بزم رسالت بن کے آئے ہیں، صحابہ رونق بزم رسالت بن کے آئے ہیں، صحابہ ہی نے سمجھائے نبی کے جو اشارے ہیں، صحابہ نے صداقت سے عدالت سے سخاوت سے شجاعت سے پریشان گیسوے عالم سوارے ہیں، صحابہ ہی کی نصرت کو خدا نے آسمانوں سے، صحابہ ہی کی نصرت کو خدا نے آسمانوں سے فضائے بدر میں لشکر فرشتوں کے اتارے ہیں، صحابہ کو خدا نے عز و تمکین و رضا بخشی، صحابہ کو خدا نے عز و تمکین و رضا بخشی، خدا کے برگزیدہ ہیں رسول اللہ کے پیارے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و حیدر معاویہ نے محبت سے نبی کے بعد بھی یکجاں ہو کر دن گزارے ہیں، ظہور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ظہور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ ایک نظم صحابہ ہی کے بارے میں اور جو کسی زمانے میں نے نقل کی تھی، مجھے کاغذات کے اندر سے مل گئی اور بہت ہی مجھے پیاری لگتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں اور اس کی وجوہات میں بیان کرتا ہوں۔ قمر ایمان کا جز ہے اطاعت سب صحابہ کی، قمر ایمان کا جز ہے اطاعت سب صحابہ کی، جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت سب صحابہ کی، متاع قیصر و کسریٰ پڑی تھی ان کے قدموں میں، متاع قیصر و کسریٰ پڑی تھی ان کے قدموں میں، عظیم الشان ایسی تھی خلافت ان صحابہ کی، فدائے مصطفیٰ تھے جان سارے شمع وحدت کے، فدائے مصطفیٰ تھے جان سارے شمع وحدت کے، زمانہ دے رہا ہے یوں شہادت ان صحابہ کی، ملا ہے رہبری کو نقطۂ معراج عالم میں، قیادت ایسی عالی تھی امامت ان صحابہ کی، میں سمجھوں گا مجھے دولت ملی ہے دونوں عالم میں، میں سمجھوں گا مجھے دولت ملی ہے دونوں عالم میں، میسر ہو قیادت میں جو قربت ان صحابہ کی،
صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا سبق شاہوں کو دیتی ہے حکومت ان صحابہ کی۔ صدیق، عمر، عثمان، علی اور معاویہ باہم بھائی تھے۔ صدیق، عمر، عثمان، علی اور معاویہ باہم بھائی تھے۔ مروت کا نمونہ تھی مروت ان صحابہ کی۔ خلافت راشدہ تھی ان رسول اللہ کے یاروں کی۔ خلافت راشدہ تھی ان رسول اللہ کے یاروں کی۔ بیان تاریخ کرتی ہے روایت ان صحابہ کی۔ وہ دل ویران ہے برباد ہے ایمان سے خالی ہے۔ وہ دل ویران ہے برباد ہے ایمان سے خالی ہے۔ بسی جس میں نہیں کچھ بھی محبت ان صحابہ کی۔ ستارے منہ چھپاتے ہیں جو دیکھیں ان کی صورت کو۔ جواں فکر و نظر جس سے وہ سیرت ان صحابہ کی۔ بشارت مل گئی دنیا میں جنت میں ٹھکانہ ہے۔ حدیثوں میں یوں آئی ہے وضاحت ان صحابہ کی۔ یہ دنیا گھر کی لونڈی تھی، یہ دولت ان کی نوکر تھی۔ زمانے میں مسلم تھی شرافت ان صحابہ کی۔ فلا تو سر جھکاتا ہے ارسطو پانی بھرتا ہے۔ سکندر کو بھی شرم آئے سیاست ان صحابہ کی۔ ہمیں صبح و مساء اس بات کی تبلیغ کرنا ہے۔ مسلمانوں پہ لازم ہے حمایت سب صحابہ کی۔ خدا کرتا رہا آیات نازل ان کی منشا پر۔ قمر روح الامین سے پوچھ رفت ان صحابہ کی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ میں کافی دنوں سے یعنی جمعہ کے خطبات میں ایک مضمون جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر کرتا ہوں، عین ممکن ہے کسی بھائی کے دل میں یہ آیا ہو کہ اس کو کچھ نہیں آتا سوائے اس ایک بات کے۔ یقیناً ان کے دل میں جو بھی آئے وہ معذور ہیں، لیکن مجھے جو کچھ بھی آتا ہے اللہ کی مہربانی سے تو صحابہ کی اس محبت کا صلہ ہے۔ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں، جو بیان کر چکا ہوں، آئندہ بھی جو اللہ توفیق دیں گے، میرا رب جانتا ہے میرے دل کے اندر کی کیفیت کیا ہے صحابہ کے بارے میں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی، آپ کے متعلقین کو بھی، آپ کے احباب کو بھی، آپ کی نسلوں کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی ہے یہ 26ویں پارے کی 48ویں نمبر کی سورۃ الفتح، اس کی آیت نمبر 18 ہے جو میں نے تلاوت کی اور ترجمہ بھی پیش کیا۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے بڑی تاکیدی انداز سے لقد، لام عربی گرامر کے اعتبار سے تاکید کے لیے آتا ہے اور قد کا معنی بھی تحقیق ہے۔
دو تحقیقیں جب اکٹھی ہوتا ہیں تو پھر اس کو قسم کے معنی میں کہ اللہ کی قسم ہے رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ کن سے؟ اس یبایعون کا تحت شرح، جو آپ میرے پیغمبر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے ایک درخت کے نیچے، اور جب یہ ہاتھ دے رہے تھے یعنی بیعت کر رہے تھے، جس کو قرآن کریم نے بیعت کا معنی دیا ہے، یبایعون کا بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دل کے اندر کی جو سچائی تھی، صداقت تھی، محبت تھی، اللہ نے جان لی۔ پھر اللہ نے ان پر تسلی، اطمینان کی رحمت نازل فرمائی اور ان کو بہت زیادہ خوبصورت انداز سے جلد فتح نازل فرمائی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیہ کریم کا تھوڑا سا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سن 6 ہجری میں، ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ ہجری اس کو کہتے ہیں جو مکہ معظمہ سے باہر سے چل کر کوئی آئے مکہ کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ طیبہ میں تھے، اور سن 6 ہجری میں اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک خواب دیکھا، وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ تو خدا کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، صحابہ سے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلتا ہے عمرہ کرنے کے لیے؟ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی تھی۔ اے کاش کہ ہم خواب میں کسی صحابی کو دیکھیں۔ کیا لوگ تھے! صحابہ کرام نے خوشی خوشی اللہ کے پیغمبر کی اس آواز پر لبیک کہی اور تیار ہو گئے۔ کم و بیش 1,500 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تیار ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ اس وقت تو جدید وسائل کے سبب سے سڑکیں بن چکی ہیں، گاڑیاں دوڑتی ہیں، کاریں دوڑتی ہیں، اب تو ٹرین بھی چلتی ہے، لیکن اس زمانے میں ان چیزوں میں سے کوئی کچھ بھی نہ تھا، صرف پیدل چلتے تھے۔ یہاں سے آپ پشاور جائیں، جتنا فاصلہ یہاں سے پشاور کا ہے اتنا مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کا ہے، کم و بیش 450 میل۔ صحابہ کرام اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ چل پڑے۔ عمرے کی نیت سے جس وقت مکہ معظمہ کے قریب پہنچے، جس کو ہماری تاریخ کی کتابوں میں حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگر آپ حضرات کو کچھ میں سمجھا سکوں، آپ جب جاتے ہیں اور میں جاتا ہوں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، جدہ سے جب چلتے ہیں تو آگے جا کر ایک مقام پر گاڑی رک جاتی ہے، روکی جاتی ہے، اور ہمارے پاسپورٹ اور یہ چیزیں جو ہیں لے کر وہاں ایک خاص دفتر ہے حکومت کا مقرر کردہ، اس کے اندر ان کو دکھایا جاتا ہے، پھر ہمیں واپس کیا جاتا ہے، وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ آج کل اس جگہ کا نام اشمیسی لکھا، بڑے بڑے بورڈ سڑکوں کے اوپر لگے ہوئے حکومت کی طرف سے، اشمیسی۔ اس زمانے میں اس کو حدیبیہ کہا جاتا۔ چنانچہ اس مقام کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معیت میں پہنچے۔ مشرکین مکہ کو کہیں سے بھنک پڑ گئی، پتہ چل گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا، فوراً انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج کر مشرکین کی طرف سے پیغام دے دیا کہ ہم آپ کو مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو خدا کے گھر کی زیارت کرنے اور طواف کرنے آئے۔
بات کو دھیان سے سننا. مشرکین نے کہا کچھ بھی ہو ہم آپ کو مکہ نہیں جانے دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جا کر ان کو سمجھا دیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، نہ ہمارا مقصد لڑنا ہے، ہم تو خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آئے. لیکن بھیجیں کس کو، یہ ایسا سوال تھا. بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے بالآخر اس آدمی کو بھیجا، اس انسان کو بھیجا جس انسان کی محبت میرے دل میں بھی ہے اور آپ کے دل میں بھی ہے، اور ہم جب اس کا پاک نام سنتے ہیں تو دل کے اندر محبت جوش مارتی ہے. اس مبارک انسان کا نام عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے انتخاب کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مکی زندگی میں رہتے ہوئے ہجرت سے پہلے بھی، بلکہ اسلام لانے سے پہلے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسے انسان گزرے ہیں کہ جن کے احسانات ہر انسان پر تھے، چاہے بعد میں وہ ایمان لایا یا نہیں لایا، ہر ایک پر ان کے احسان تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جبلی طور پر، فطری طور پر ایسی صلاحیتیں بخشی تھیں کہ وہ مکی زندگی کے اندر بڑے کامیاب قسم کے تاجر تھے، اور جو سرمایہ اثاثہ ان کے پاس ہوتا تھا ہر انسان پر خرچ کرتے تھے. جیسے آپ سنتے ہیں کہ مدنی زندگی میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر انہوں نے کیا کیا کام کیے جس کی کوئی نظیر، کوئی مثال دنیا کے کوئی انسان پیش کر نہیں سکتا. اتفاق سے فیصلہ یہ ہوا کہ اس شخص کو بھیجا جائے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے احسانات ہر آدمی کی گردن پر ہیں اور ان کی بات کو مانا جائے گا. چنانچہ متفقہ فیصلہ یہ ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو بھیجا جائے. اللہ کے نبی کے حکم پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے. تاریخ کی کتاب میں سچ جھوٹ بہت کچھ ہے، میں تفصیلات میں جانا چاہتا نہیں. میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے کہا کہ اے عثمان، آپ کے احسان ہم پر بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، بس اتنی سی بات کہتے ہیں کہ آپ خود چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں، لیکن محمد کو نہیں آنے دیں گے، ان کے ساتھیوں کو نہیں آنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی آئے تو کم از کم اتنا جملہ دل میں پڑھ لیا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی آپ پر، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے ایک دفعہ جو درود پاک پڑھ لیتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا ہی بنا دے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے یہ اجازت دے دی آپ چاہیں طواف کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے قسم مانے جنے ہیں، ایسے مخلص زمین کی سطح پر آسمان کی کھال کے نیچے نہیں پیدا ہوئے، آسمان کے ستاروں نے ان کو دیکھا نہیں. سیدنا عثمان نے فرمایا جس شخصیت نے بیت اللہ کا طواف کرنے کا راستہ ہمیں سمجھایا ہے ان کے بغیر میں جا نہیں سکتا، وہی ہوں گے تو ان کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کا طواف کریں گے، نہیں تو نہیں. ایسا بھی مخلص انسان دنیا میں کسی نے دیکھا، سنا بھی نہیں، ورنہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی اور وہ طواف کر کے بعد بتا سکتا تھا مجھے اجازت مل گئی، اس مسئلے میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. اللہ اکبر. عجیب بات ہے کہ
چند روز مشرکین مکہ نے ان کو یا ان کے رشتہ داروں نے روک لیا. روکنے کی وجہ کیا تھی؟ میں نہیں جانتا، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیبیہ کے مقام پر ہیں اور 1,500 صحابہ، یہاں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ مکہ والوں نے عثمان کو شہید کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یہ خبر پہنچی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اور صحابہ کرام کے دل پر کیا گزری ہوگی. اللہ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ بیان کے دوران بار بار آپ کا اسم گرامی بیان کرنے کے لیے جو زبان پر لانے کی توفیق بخشی ہے، میرے لیے بھی فائدہ اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہے. ایک دفعہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت افسردہ ہوئے کہ میں نے تو امن کا سفیر بنا کر بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا کہ ہم لڑنے نہیں آئے. تو صحابہ کرام کے دل پر کیا گزری ہوگی آپ حضرات اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اب تو میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، اب تو پھر میں عثمان کا بدلہ لے کر ہی جاؤں گا. ہتھیار کچھ بھی نہیں ہے، صرف خدا کی ذات پر بھروسہ ہے. پیغمبر وہ ہوتا ہے جس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، اور پیغمبر کے جو ہم نوا ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ کے علم میں ہے، تھوڑا سا میں اشارہ دے دیتا ہوں کہ مدنی زندگی میں سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ بدر. ابو جہل لعین نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جہاں سے تیاری کر کے جائیں گے، ہر طرح کی تیاری کیل کانٹے سے لے سو کر وہ آیا 1,000 کا لشکر لے کر، اور پھر گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ لایا کہ ہم نے وہاں جا کر محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام تمام کر کے پھر وہاں جشن منائیں گے اور گانے بجانے والی گانے گائیں گی. تو بڑے بڑے جانور جو جن کو ذبح کر کے وہ کھا سکتے تھے، اونٹ اور دوسری، وہ بھی ساتھ لے کر گئے کہ 3 دن ہم جشن منائیں گے. ابو جہل تو اس تیاری کے ساتھ وہاں سے نکلا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لشکر تھا. آپ حضرات سے میں پوچھتا اس لیے ہوں کہ آپ حضرات اپنے ذہن کو تازہ کر لیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، اور اللہ پاک کرے کہ اس کے مطابق آپ سوچ رکھیں، اور اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کو یہ صلاحیت بخشے کہ اپنی زبان کو استعمال کر کے اپنے حلقوں کے اندر لوگوں کا ذہن بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کتنی فوج تھی؟ کتنے تھے؟ 313. لیکن اسلحہ کیا تھا؟ یہ بات سمجھانی. سارے دوست توجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں. ابو جہل کی پارٹی کے پاس ہر طرح کے اس زمانے کے ساز و سامان، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، سب کچھ. اور تعداد کتنی زیادہ ہے؟ 1000. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کتنے ہیں؟ 313. لیکن ان کے پاس اسلحہ کیا ہے؟ صرف 8 تلواریں. باقی اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، آپ حضرات یقیناً اللہ نے آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کی ہوگی. اللہ کرے بار بار کرے. بدر کے مقام پر گئے ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اللہ خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب بھی جائیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہاں ضرور جائیں۔ اس کا ایک مستقل راستہ ہے مکہ معظمہ سے، اس راستے پر چلیں۔ میں مدینہ طیبہ سے مستقل ارادہ کر کے بدر کے مقام پر آیا اور راستے میں وہ ساری جگہ میں دیکھی کہ ان 14 صحابہ کرام کے اسماء گرامی بھی وہ ایک دیوار پر لکھے ہیں، وہ بھی میں نے دیکھے۔ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا، آج اس جگہ میں مسجد ہے، آج اس جگہ میں ایک مسجد ہے، اور تشریف لے جائیں گے آپ تو آپ کو لے جائے اور یہ سارا کچھ دیکھیں گے۔ آج 1500 سال گزرنے کے بعد وہاں کافی حد تک تبدیلی آئی ہے، لیکن وہ تبدیلی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ قصہ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ آپ کے صحابہ کو جگہ ملی جہاں ریت تھی، پاؤں پھسلتے تھے، اور ابو جہل کی پارٹی کو وہ علاقہ ملا جو پختہ زمین تھی۔ لیکن ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو رب چاہتا ہے۔ ابو جہل کی پارٹی نے جگہ قبضہ کر لیا کہ محمد کے ساتھیوں کو قدم جمانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ میرے اللہ نے فرمایا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے بارش برسائی، ریت جم گئی، ان کے قدم جم گئے، اور ادھر جو صاف زمین تھی وہاں کیچڑ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جہاں وہ مسجد ہے اس جگہ میں خدا کے پیغمبر نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو جانتا ہے اس وقت میرے ساتھ یہ چند نفوس ہیں، یہ چند انسان ہیں جو تیرے ماننے والے ہیں، تیری عظمت کو ماننے والے ہیں، تیری وحدانیت کو ماننے والے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے ان کی مدد فرمائی تو یقیناً تیرے دین کو فائدہ پہنچے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر مشرکین کے عملے کے اندر یہ سارے کے سارے مارے تھے، اللہ تیرے نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس قدر اللہ کے پیغمبر روئے وہاں کہ آپ کے کندھ مبارک سے چادر گر گئی۔ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے، انہوں نے چادر اوپر اٹھا کر اللہ کے نبی کے کندھے پر ڈال کر عرض کیا، یا رسول اللہ، امید اللہ کی رحمت سے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ قصہ مختصر کہ وہاں پھر جب مشرکین کے ساتھ تصادم ہوا، یہ تو بات شاید آپ کو پہلے سے معلوم ہوگی یا کچھ میں بھی عرض کرتا رہا۔ تصادم جب ہوا، صحابہ کرام کے پاس کتنے ہتھیار تھے؟ صرف آپ تلوار، اور مشرکین کے پاس سبھی کچھ تھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے ہر قسم کا اسلحہ تھا۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے 70 مشرکین کو جہنم رسید کر دیا اور 70 کو گرفتار کر لیا۔ میری بات کو سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں۔ صحابہ کرام نے 70 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور 70 کو گرفتار کر لیا، لیکن صحابہ کرام میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی گرفتار نہیں ہوا۔ اور وہ 14 کے اسماء گرامی وہاں لکھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو لے جائے اور ان کو دیکھیں۔ یہاں ایک بات چلتے ہوئے میں کہہ دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے شاید عرض کی ہے کسی بیان کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تیری بڑی شان ہے، یہ عظمت پر قربان۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ نتائج سامنے آئے ہیں، تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو، کس کو؟ عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں،
ان کا انتخاب فرمایا، جاؤ مقتولین میں مشرکین کے جو قتل ہونے والے ہیں ان کا جو سرغنہ ہے ابو جہل، اس کا سر کاٹ کر لاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کی تعمیل کی وہاں جب گئے، ابو جہل مردود پڑا ہوا تھا، آخری سانسیں چل رہی تھیں، یہ جاتا ہی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ آپ حیران ضرور ہوں گے لیکن میں بتاتا ہوں عبداللہ بن مسعود کا انتخاب کیوں کیا۔ ان کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ ایک اور موقع پر اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا، میں نے فلاں طرف جانا ہے، تم میں سے کوئی ایک شخص میرے ساتھ جائے گا، مگر وہ جائے گا جو دل اپنے آپ کو دل کو ٹٹولے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور و تکبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور بالآخر عبداللہ بن مسعود کا انتخاب ہوا۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے رائی کے دانے کے برابر اسے غرور تکبر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا کہ ابو جہل کا سر کاٹ کے لاؤ۔ ابو جہل کون تھا؟ جو مجسم غرور و تکبر تھا، جو مجسم غرور و تکبر تھا۔ اس کی گردن کاٹنے کے لیے، سر کاٹنے کے لیے اس کو بھیجا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور و تکبر نہیں ہے۔ وہ عاجزی کے ہاتھوں سے تکبر کا سر کاٹا جا رہا ہے۔ میری بات کو سمجھیں۔ تو یہ جاتے ہی اس کے سینے پر جب چڑھ کر بیٹھ گئے تو ابو جہل نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے وہ کافرانہ متکبرانہ جملہ اس بدبخت نے کہا، وہ چرواہے کے بچے، مرتے وقت بدبخت غرور تکبر نہیں نکلا، چرواہے کے بچے، تو اتنے بڑے سردار کا سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا نے اپنے نبی کو فتح سے ہمکنار کیا اور آپ کو اور آپ کی پارٹی کو ذلیل و خوار کیا۔ آپ کیوں آئے ہو؟ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے حکم پر آپ کی گردن کاٹنے کے لیے، ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، آپ کا سر، اس کے لیے میں آیا ہوں۔ پہلے اس نے سوال یہ کیا تھا کہ کس کو فتح ہوئی، کسی کو شکست، اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، دیکھیں قدم قدم پر اس کو غرور تکبر سامنے آ رہا، کہتے تو معمولی آدمی ہے، مر رہا ہے ظالم، تب بھی جملہ، تو معمولی آدمی ہے، معمولی باپ کا بیٹا ہے، تیری تلوار بھی ناکارہ سی تلوار ہوگی، میں جو سردار ہوں، میری تلوار یہ جو پڑی ہے، اس سے میری گردن کاٹنا۔ لیکن حلق کے قریب سے نہیں کاٹنا، کندھے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ مقتولین کے سروں کے اندر میرا سر سب سے اونچا نظر آئے تو لوگ یہ کہیں یہ سردار تھا۔ سرداری کا خمار اس وقت بھی اس کے دل سے نہیں اترا۔ قصہ مختصر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا سر کاٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر رکھا، اللہ کے پیغمبر نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ ارشاد فرمایا، یہ اس امت کا ابو جہل، اس امت کا فرعون تھا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ آپ جانتے ہیں فرعون کب گزرا؟ بہت پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مصر میں گزرا ہے۔ حضور نے اس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ یہ کچھ چیزیں میں ایسے سمجھا رہا ہوں کہ جو آپ کتابوں میں شاید نہ ملیں۔ ہمارے اساتذہ کرام کو خدا جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، انہوں نے باتیں سمجھائیں اور ذہن میں ہیں اور دل کرتا ہے کہ آپ کو بھی سمجھائیں۔ ابو جہل وہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جتنے ساتھی تھے، ہمراہی تھے، ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ دریائے نیل کے پاس جب پہنچے
موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو دریا کے اندر انہوں نے قدم ڈالا، دریا رک گیا۔ سچائی یہ ہوتی ہے، خدا کے پیغمبر کی سچائی اللہ ظاہر کر رہے ہیں۔ دریا رک گیا اور وہ سارے کے سارے پار ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا اپنی پارٹی کے لوگوں تم بھی پیچھے چلو۔ فرعون نے، جزاکم اللہ، یہ لوگ داخل ہوئے، جب سارے کے سارے دریا کے اندر چلے گئے تو اللہ نے حکم دیا دریا کو چل رواں ہو جا۔ ہر چیز کا اختیار کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ یہ بات بھی ساتھ ساتھ سمجھنی چاہیے، ہر چیز کا اختیار سب کے اللہ کے قبضے میں ہے۔ ڈبکیاں لگی ابو جہل کو، فرعون کو، اس کے سارے ساتھی تو بردار ہو گئے۔ فرعون نے اس وقت لکھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ یہ سورہ یونس میں آیت ہے۔ سورہ یونس جب قرآن کریم تلاوت تو آپ کرتے ہی ہوں گے، کرتے ہیں، اگر ناراض نہ ہو تو ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میری پھر گزارش ہے کہ کوئی ایک مسلمان بھی قرآن کریم تلاوت کے بغیر نہ رہے۔ اس دنیا کی زندگی میں شاید اس کا پورے طرح فائدہ نہ اٹھا سکیں، لیکن آنکھیں جب بند ہونے لگی پھر خوب فائدہ ہوتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں پھر آپ خود اور اپنے گھر کے، اپنے اہلیہ محترمہ، اپنے بچوں کو انہیں کہیں کہ قرآن کریم تلاوت ضرور کیا کریں۔ سورہ یونس کی یہ آیت ہے، آمن تو فرعون نے اس وقت کہا میں ایمان لایا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس ذات پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا۔ اللہ فرما قرآن کریم میں جب تلاوت کریں گے تو یہ الفاظ دیکھیں، آل اس کا معنی اب، جب سارے اختیارات تیرے پاس ہے اس وقت کس قدر غرور و تکبر تھا، اور اب جب ڈبکیاں لگیں بچنے کی شکل نہیں، تو اب کہتا میں ایمان لایا۔ آل اب بچائیں گے تو نہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تیرے بدن کو ہم بچائیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ، آیا کل قیامت کے دن تک تو دنیا کے اندر تیری لاش موجود رہے گی تو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے گا۔ چنانچہ آج بھی مصر کے اندر ابو جہل کی، فرعون کی لاش ہے اور عبرت کا سامان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا، ابو جہل کے قدم شرط کے بارے میں۔ تو تقابل کر کے دیکھیں کہ اس فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کو آخر وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، گو کہ اللہ نے اس کلمے کو قبول نہیں کیا، لیکن اس بدبخت کو جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اس کو آخر وقت بھی غرور و تکبر کے سوا کچھ بھی نہیں سوچا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کے اندر سب سے پہلے کفار کے ساتھ جو سابقہ پڑا ابو جہل کی پارٹی کے ساتھ، اس کی صورتحال یہ ہے، اس میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، تفصیلات میں نہیں جاتا، کسی دوسرے موقع پر صحیح۔ ایک اچانک مجھے خیال آیا، میری ایک درخواست ہے آپ سے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں قرآن حکیم کا درس شروع کر دوں۔ کافی دنوں سے میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے، پتہ نہیں کب
موت ہمارے تعاقب کے اندر ہے، کب تو کھینچ کر لے جائے. لیکن اس مسجد کے اندر ایک عرصے تک، کئی سال تک درس قرآن رہا ہے، اور الحمدللہ لاہور شہر میں ایسا کامیاب درس نہیں تھا. رک گیا، مختلف وجوہ ہیں، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، کچھ میری اپنی پریشانیاں تھیں، بیماریاں تھیں، اب بھی ایسا ہی ہے. لیکن کب تک بیماری کا بہانہ کر کے میں رکوں گا؟ آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں، دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کے دعا کریں کہ مجھے اللہ اپنے قرآن کریم کا درس دوبارہ شروع کر کے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی کے آخری سانس تک. اس درس کا بڑا فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے. وہی بیان کروں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حلف لیا، یا یوں کہ انہوں نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ہم عثمان کا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، جان چاہے ہماری چلی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی. اس جبا یہونا کا جب بیعت کر رہے تھے تحت شجرہ، ایک درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوب، ان کے دلوں کے اندر جو اخلاص تھا اللہ کو معلوم تھا. صحابہ نے بیعت کر لی اور علم الہی میں تھا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر فرمایا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کا ہاتھ ہے. فرمایا آج میں اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں. جس عثمان کی شہادت کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ بھی بھیج دیے. علم پیغمبر میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت پر خدا بڑا راضی ہے. تو عثمان کیوں محروم رہے؟ عثمان ہی کے لیے بیعت لی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنا ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے کے فرمایا تم گواہ رہو کہ اس ہاتھ کو میں عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. بعد میں یہ بات کھلی کہ عثمان شہید نہیں کیے گئے، عثمان حیات ہیں. خوشی ہوئی صحابہ کرام کو، نبی کو بھی خوشی ہوئی. لیکن اس سے پہلے میرا رب چاہتا تو یہ خبر اطلاع دے سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے اطلاع نہیں دی. رضا کا سرٹیفکیٹ بھیج دیا جو قرآن کریم میں موجود ہے، 1500 سال سے آپ تک موجود. اور لقد کا لفظ بول کر اللہ فرماتا مجھے اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم ہے کہ میں راضی ہو گیا ایمان والوں سے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. بیعت کس لیے کر رہے تھے؟ کہ عثمان کے خون کا قصاص لینا ہے. کچھ اندازہ ہوا کہ عثمان کیسا انسان ہے. میرے دوستو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جسمانی سلامتی بھی اور ذہنی سلامتی بھی نصیب فرمائے. کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ معروضات میں پیش کر رہا ہوں، میں تو ایک ناکارہ سے انسان ہوں، آپ حضرات کا ایک خادم ہوں، شاید پوری بات میں بیان سمجھا بھی نہیں سکوں گا، سمجھا نہیں سکتا اپنی عدم صلاحیت کی بنا پر. لیکن آپ حضرات سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ صحابہ کی محبت سے اپنے دل کو خالی نہیں کرنا، صحابہ کی محبت سے اپنے دل کو خالی نہیں کرنا. اگر اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے نبی کی محبت آپ کو نصیب فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نصیب فرمائے اور قائم دائم رکھے، تو پھر نبی کی پاکیزہ جماعت، تیار کردہ پاکیزہ جماعت جو ہے اس کی محبت سے بھی اپنے دل کو خالی نہ کریں. بلکہ میں جیسا عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ مجھے اپنی ماں سے اتنی محبت نہیں جتنی صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سے محبت ہے. مجھے اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، پردادا سے، اوپر جتنے بھی بڑے بڑے اہل علم اور اہل دین گزرے، اور یہ میں چلتے ہوئے بات کہتا ہوں کہ میں تو ایک ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر، وہ بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے. ان میں سے ایک بزرگ مولانا عبد الحمید جو میرے پردادا تھے، اس زمانے میں پھر وہ کشمیر چلے گئے تھے، ادھر ہی جا کر وفات پائی. ان کی ایک کتاب میرے ہاتھ میں آئی ہے، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، 1450 اشعار ہیں اس کے اندر، فارسی زبان میں انہوں نے خود لکھی، اشعار بھی ان کے اپنے ہیں.
تقریباً 200-250 سال پرانی بات ہے. آپ دیکھیں گے اس کو تو آپ حیران رہیں گے. اس خط کی خوشخطی کو بھی دیکھیں گے اور اشعار کی معنویت کو بھی دیکھیں گے تو آپ اندازہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب سمیت یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب کو میں صحابہ کی جوتیوں پر قربان کر سکتا ہوں. صحابہ اتنے بڑے لوگ ہیں, وہ نبی کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش کہ اپنے دل کو بھی نبی کی محبت سے خالی نہ کریں اور نبی کے تیار کردہ پاکیزہ جماعت کو بھی اپنے دل سے مت اتاریں. آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے, دادا دادی سے محبت ہوتی ہے, خاندان سے محبت ہوتی ہے, لیکن ان سب کی محبتوں کو صحابہ کی محبت پر قربان کرنے کا جذبہ رکھیں. نیتوں کا حال خدا جانتا آپ کے دل میں کیا ہے, میرا رب اس کا صلہ دے گا آپ کو. میں دیوانہ نہیں ہوں, گناہگار ضرور ہوں, ناکارہ سے انسان ہوں, لیکن دیوانہ نہیں. بار بار میں صحابہ کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں عرض کر چکا ہوں میرے مشن کے اندر ہے سب سے پہلے اللہ کی توحید. میرے مشن میں ہے اللہ کی توحید بیان کرنا. پھر میرے مشن میں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ کی ختم نبوت بیان کرنا. اور تیسری چیز میرے مشن میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت کا تذکرہ کرنا اور مسلمانوں کو, اپنے بھائیوں کو اس سے آشنا کرانا, مسلمانوں کے دل میں صحابہ کی محبت کا جذبہ ڈالنا. اس کے بعد پھر ہر آدمی آزاد ہے. اس کے بعد ہر آدمی آزاد ہے. میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں, تمام اولیاء اللہ کو مانتا ہوں, پرانے ہوں یا نئے ہوں, سب کو مانتا ہوں اور سب کے ماننے کی تلقین کرتا ہوں. لیکن پوچھتا ہوں کس کو؟ صرف اللہ ہی کو. اللہ ہی کی پوجا پکار, اس کے سوا کسی اور کی نہیں. یہ جو میں نے عرض کر دی صحابہ کرام کے بارے میں, اس کی وجہ کیا ہے؟ آج محرم الحرام کی کیا تاریخ؟ 29. محرم الحرام ختم ہو رہا ہے. مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو کلمے کے نام پر بنایا گیا, ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کہا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ یہی نعرے لگے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. افسوس, صد افسوس, صد افسوس کہ نہ اس میں لا الہ الا اللہ کی عظمت مجموعی طور پر, حکومتی سطح پر, سرکاری سطح پر وہ عظمت بیان ہوئی یا اس کے تصورات قائم کیے گئے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے سلسلے کے اندر کوئی کام ہوا, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ پاکیزہ جماعت کے بارے میں کوئی. اس مہینے کے اندر اور پچھلے سالوں میں جتنی پاکستان کی گلی کوچوں کے اندر, شہروں میں, چوراہوں کے اندر صحابہ کرام پر جو تبرہ کیا گیا, جو گالیاں بکی گئی ہیں, اس کی بھی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اس کی بھی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملے گی. آپ حضرات چونکہ چلتے پھرتے ہیں, میں تو ایک کنویں کے مینڈک کی طرح گھر کے اندر رہتا ہوں کیوں میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں, چلنے پھرنے میں دشواری ہے, لیکن خبریں تو سنتے ہیں اور گوشت پر آواز رہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بہت توہین ہوئی ہے اس ملک کے اندر. پہلے بھی ہوتی رہی اور اب بھی ہوتی ہے, لیکن صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کو سپورٹ کرنا, اس کے لیے بھی بڑے بڑے عہدوں پر, بڑے بڑے مناصب پر لوگ موجود ہیں. کسی صحابی کی توہین کرنے والے پر کوئی قدغن نہیں, اور میری طرح کا کوئی آدمی اگر بولے گا تو اس کو دیوانے کی بڑھ سمجھیں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. دیوانے کی بڑھ نہیں, میرے رب کی توفیق ہے. لیکن جب خدا کی پکڑ آئے گی صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں یا ان کے ہمنوا, ان کے پشپنوں پر, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر کچھ دیکھا ہے تو دیکھا ہے, نہیں دیکھا تو نہیں سمجھا سکوں گا. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو برسات بارش ہوئی ہے پورے ملک کے اندر, شمالی علاقوں کے اندر جو ہوئی ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اگر ان علاقوں میں آپ گئے ہیں اور پھر اس دفعہ جو بجلیاں گری ہیں, اس انداز سے بادل پھٹے ہیں, جس زمین کے ٹکڑے پر وہ بجلیاں گری ہیں, تو اس اللہ پاک کا نظام ہے. ان
بادلوں نے ان پہاڑوں کو اور پتھروں کو بھی دریاؤں کی شکل میں منتقل کر دیا، اور لوگوں کی گاڑیاں بھی گئیں اور کوچرے بھی گئیں، پتہ نہیں کیا کیا بے شمار انسان چلے گئے۔ آپ حضرات تو بڑا موبائل ضرور استعمال کرتے ہیں، میرے پاس تو ہوتا بھی نہیں اور میں کرتا بھی نہیں، لیکن اس کے اندر جو جو شکلیں نظر آ رہی، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے۔ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، خدا کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ میں یہ بات حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں اور ان کے جو نمائندہ ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ آپ کے پنجاب کے اندر، پنجاب کے بعض علاقوں میں جس انداز سے سیلاب نے لوگوں کی بستیاں اجاڑ دی ہیں، گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا ہے، کہ خدا کی قسم میں دیکھ کر گھبرا جاتا ہوں، ان شکلیں ہو میں گھبرا جاتا ہوں۔ یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے، ہمارے گھر ابھی تک محفوظ ہیں، لیکن تو قادر جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہر وقت خدا سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو خدا ان پہاڑوں کے اندر سیلاب، اندازہ کریں پہاڑوں میں کبھی سیلاب نہیں ہوتے تھے، پہاڑوں میں سیلاب لا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن صحابہ اکرام کی عظمت کا جذبہ مسلمان کے دل میں ہوگا تو خدا اس کو بچائیں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے۔ ہر وقت دعائیں کریں، یا اللہ صحابہ اکرام کی عظمت، محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمارے معاشرے کے ہر مسلمان کے دل میں ڈال دے، اور جہاں جہاں بھی صحابہ کرام کے دشمن موجود ہیں یا اللہ ان کو اپنی پکڑ میں لے کر عبرت کا نشان بنا دے، ان کے پشت پناہوں کو یا اللہ اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ میں کیا کیا بات آپ سے کہوں گا دوستو، یہ ہے وہ مجبوری جس کی بنا پر مجھے بار بار یہ بات اور کچھ کر نہیں سکتے، کم از کم یہ ان کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کے دل کے اندر صحابہ کی محبت کا ایک اس کی چمک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے دلوں کو صحابہ کی محبت سے خالی نہ کرنا۔ آپ کو اپنے والدین، اپنے بزرگوں کی محبت دلوں کے اندر موجود ہے، یقیناً ہے، ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کی محبت اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ اس پر آپ کو قائم دائم رکھے، اور جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں دعا کریں کہ خدا مجھے بھی اس پر قائم دائم رکھے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنے دادا دادی سے، اپنے آبا و اجداد جتنے گزرے ان سب سے صحابہ کی محبت زیادہ ہے۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا، میں نے اللہ کا قرآن پڑھ کر، نبی کا فرمان پڑھ کر، صحابہ کرام کا تذکرے پڑھ کر میرا یہ جذبہ بن گیا کہ صحابہ کرام کی جوتیاں، ان کے تلووں سے لگی مٹی بھی ہمارے ان بزرگوں سے زیادہ۔ پھر دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو، آپ کی نسلوں کو صحابہ کی محبت سے، جذبے سے سرشار کرے، اور دل کو کبھی بھی صحابہ کی محبت سے خالی نہ کرے، اور آپ اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً میں دوست بچوں کے ساتھ صحابہ کا تذکرہ کیا کریں، اور صحابہ کے تذکروں پر لکھی جانے والی کتابیں جو ہیں پڑھیں، اور اپنے گھر کے افراد کو، خواتین کو، بچوں کو اس سے آگاہ کریں، تاکہ ہم نے رہنا نہیں، دنیا سے جانا ہے، لیکن ہمارے بعد بھی ہمارے بچے اگر ہمارا دیا ہوا سبق یاد کر کے صحابہ کی محبت کی جذب سے سرشار رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن گئے۔ بس آپ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔